فبأي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له हाजी इत्थे आ जा ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله أكبر ولسانا وشفتين وهديناه فلقد حمل عقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله وبلغنا النبي الكريم माशाअल्लाह बहुत खूब फैसलाबाद से आलम इस्लाम के अजीम कारी गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और इंतहाई लहजा के साथ कारी साहब की उम्र दराजी के लिए एक नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आपके लिए ये मुश्किल तो है थोड़ा सा, फिर भी करना तो पड़ेगा आपको। चादर से हाथ तो निकालने पड़ेगा, तो एक हाथ उठा के जरा नारे तकबीर, अब दोनों हाथ नारे रिसालत, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदर। हाज़रीन एक तो मैं हज़रत मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा पारवी साहब जिनकी सरपरस्ती में ये काफिला रवाना है खैरात तस्सीम, और फिर मैं देख रहा हूँ कि आपके साहबजादान पारवी बरादरान माशाअल्लाह आपके दस्ते बाजू हैं, जो अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए, और इनके साथ साथ जितने भी आपके चक नंबर 68 काफ बी के नौजवान हैं, फजल में दूसरे बाबर गुजर साहब, मोहम्मद रियाज साहब,
اور مقامی اتنے لوگ ہیں، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں حمد و نعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں، اور آج کی نظم کے پہلے ثنا خوان حمد کے ان اشعار کے شاعر کرو دیا، اور اپنی حاضری کی ابتدا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کلمے سے ابتدا کرتے ایک تو مسجد میں بیٹھے اور پھر باوضو اور باہر بیٹھے ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی، مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر باوضو ہے اور کلمہ حق کی صدا، جب بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ دل کا زنگ جو ہے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اور میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لکھے ہوئے چند اشعار سے ابتدا کر رہا ہوں۔ قلندر لاہوری حکیم الامت حضور نے خود دیدار کروایا، زیارت ہوئی، اور حضور نے خود فرمایا کہ اقبال تو حکیم الامت ہے، میری امت کا حکیم ہے۔ اور پھر اقبال نے بھی اپنی شاعری اور اپنے فلسفے کے ساتھ جو امت کا علاج کیا، مرض دور کیا، کیا کیا، بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ اور عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے، آپ کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر اقبال کے گھر کے اس بزرگ ملازم جو بچپن سے اقبال کے گھر میں کھا، یعنی اقبال کا بچپن وہ کام گھر میں تھا، ملازم۔ اب تو سار ریاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو کتابوں میں نہ ہو اور آپ کو بتا سکتا، باقی تو میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، فلسفہ آپ کا پڑھا ہے، آپ کا کلندرانہ رنگ دیکھا۔ ایک مل کے استقبالیہ نعرہ لگا ہمارے درمیان حضرت قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد الیاس شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آل نبی اولاد علی اہل نظر اہل زر، آپ کے 68 بیٹے سید زادے پیر سید محمد الیاس شاہ صاحب سبزواری، آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، آپ کی خصوصی آمد، آپ کے ہمراہ اور جلیل القدر شخصیات، میں سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، یاد ہے بات جو میں کر رہا تھا ڈاکٹر، یاد ہے کہاں میں نے چھوڑا جی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا کوئی ایسی بات کتابوں میں نہ ہو، آپ کو پتا ہو، بات کی بڑی خاص۔ اب یہ اقبال کے رخصت ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے گھر کے ملازم، اس نے کہا ایک عجیب واقعہ میں ابھی تک نہیں بھولا اس واقعہ، اب میری نظروں کے سامنے، اور کیا خوش ہوتا ہوں
سینہ چوڑا ہو جاتا ہے میرا بھی جب میں سوچتا ہوں اس طرح منظر. اب تو صاحب نیازی صاحب فرماتے ہیں بتائیے کیا بات کا رات کا وقت تھا, سوئے ہوئے اپنے کمرے میں, اچانک میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا ہے, کھٹکھٹایا. میں اٹھا, خیر ہو. اس وقت میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب باہر کھڑے تھے اور ہاتھ میں ایک جگ تھا. اٹھا, خیر ہے حضرت, مالک خیر ہے. کہا میرا ایک مہمان آیا ہے, جاؤ اس کے لیے لسی لے. سنیے ذرا, لوگوں نے سنا ذرا تازہ کر ذوق اور پھر اقبال کا کلام سنتے. اچھا میں نے سوچا کہ اس وقت کہاں سے لسی لے, کون جان رہا ہوگا. کب ہر جب پکڑ کے تو لے گیا, باہر نکلا وہ گلی بازار. جیسے میں نکل پہ پہنچا تو وہاں ایک کھوکھا بنا ہوا اور وہاں ایک بابا بیٹھا جو لسی بنا رہا تھا. میں نے کہا بابا لسی بھر دیا, جگ بھر دیا. میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہا لے جاؤ, اقبال سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, میں جاؤں اقبال جاؤں. کہا لے جاؤ میں جاؤں اقبال جاؤں. میں حیران کہ یہ بابا اقبال کو جانتا ہے. کہا میں گھر آیا, اقبال دروازے پہ کھڑا تھا, جگ لیا. اب میں چوری چوری دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور حیران تھا کہ اس پہر میں کون ہے جو مہمان آیا ہوا ہے. کہا بس میں دیکھ رہا تھا اور کمرے کی طرف میرا دھیان تھا. میں باہر, ڈاکٹر صاحب نے 2 گلاس اپنے ہاتھوں سے مہمان کو ڈال کے کہا پیے. انہوں نے پیے اور پھر اسی گلاس سے اس مہمان نے اپنے ہاتھ سے ایک گلاس ڈالا اور اقبال کو کہا اقبال تو بھی پی. اقبال نے بھی بولا سے پی. کہا اس کے بعد اقبال رخصت کرنے کے لیے باہر دروازے پہ آئے. بس قدم اٹھتا دیکھا, پھر نہیں پتا کہ وہ مہمان کدھر سے آیا اور کدھر چلا گیا. میں باہر گلی میں بھی پہنچا, دیکھا کہ مجھے دور تک وہ کہیں نظر نہیں آیا. میں دوڑ کے اسی کھوکھے پہ پہنچا جہاں سے لسی لے کے آیا. وہاں گیا تو نہ کھوکھا تھا اور نہ وہ بابا جس نے لسی ملے. میں گھر واپس آیا, میں نے اقبال سے کہا میں آپ کا پرانا ملازم ہوں, بس مجھے بتائیے میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں, آپ کا بچپن میرا بڑھاپا, میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں, بتائیے وہ کون. کہا ایک وعدہ کروں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی کو نہیں بتانا. ہاں دنیا سے چلا جاؤں پھر بے شک بتا دینا, مگر میرے دنیا میں ہوتے ہوئے کہا وعدہ. کہا سن, جو گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا اور جو لسی دے رہا تھا وہ داتا علی اجمیری. جو لسی دے رہا وہ بابا داتا علی اجمیری. گرامی قدر یہ ہے وہ اقبال. کبھی حضور زیارت کروا رہے, کبھی بابے آ رہے اور کلمہ حق کی ایسی صدا لگائی اور کمال کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ کلمہ ایسا پڑھیں کہ دل جو ہے وہ مدینہ بن جائے. بزرگ نہیں, علماء نہیں, بس جوان ذرا دونوں ہاتھ چادروں سے نکالیں اور پورے جوش کے ساتھ, پورے ہوش کے ساتھ کلمہ حق کی صدا لا الہ الا اللہ. صغیر میں کلمہ جو
پیچھے نہ رہے اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ صرف ایک منٹ کے لیے کہیں کیمرہ مین ریکارڈ کرے مسجد میں بیٹھ کر دیوانے اللہ کا نام لے رہے کہیں
ہوا تبوک ہوا تو سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور اقبال نے یہاں پر بھی جو بات کہی، کمال کہی، آپ لکھتے ہیں علامہ صاحب اقبال یہاں پر بھی قدم اٹھا کے بولے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سری، کیا کیا لے کے آیا، مل کے زمینوں دلوں کناروں رختوں حسب کمر و شکر خاطر و حفاظ۔ حضور نے پوچھا وہ گھر کیا چھوڑا ہے، کہا کا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس مل کے یمینوں دلوں کناروں رختوں حسب کمر و شکر خاطر و حفاظ۔ ہم کیا رکھا، کہاں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس یہ مال و دولت میں
ہر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین ہوش ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محبوب و یار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تیرے قرآن کو سیخوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ ملا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں عذاب ہم نے کلمہ ہم نے پڑھا سجدے ہم نے کیے طواف ہم نے کیا تیرے قرآن کو سیخوں سے ہم نے لگایا اقبال نے یہ ایک معصومانہ سا شکوہ بھی رب کی بارگاہ میں کیا اور جواب میں جو اللہ کی طرف سے جواب آیا وہ بھی کیا کمال جواب تھا کہا مالک میں پوچھ رہا ہوں کہ ملتا کیسے ہے کہا میں ایسے نہیں ملتا کہا کیسے صرف نمازوں سے نہیں صرف حج سے نہیں صرف طواف سے نہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں تسبیح پکڑنے سے نہیں سجدے کرنے سے نہیں مالک پھر کیسے کہا کی محمد سے وفا تو نہیں تو اب تیری یہ کیا لوح قلم تیرے ہے جواب شفا کا یہ آخری شعر تھا لوح قلم تیرے ہے قوت عشق کے ہر پس اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اقبال کہہ رہا ہے کہ میں ملتا نہیں ملتا کیسے آپ تو مائل کرم ہے کوئی شاعر راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعبیر ہو آدم کی یہ وہ گل کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والا دنیا نہیں مالک نام لیا بلا نکار ایک کیا انداز ہم نے دی بلا نکار رہے رسمی ازاں روح بلا نکار فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسی نمازی نہ رہے صاحب اجازی نہ رہے تو مرزا بھی سید بھی ہو افغان بھی ہو تو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان یہی دور چل رہا ہے فرقہ بندی ہے کہیں یہ جواب شکوہ پڑھ رہا ایک ایک بند کا جواب رب کی طرف سے اقبال میں کہا فرقہ بندی ہے کہیں کہیں جاتے ہیں کیا بندنے کی زمانے میں یہی بات ہے یہی اللہ آؤ گرامی قدر بات رب نے اوقات اتنی اسی شعر پر کی محمد سے وفا تو ہم تیرے آؤ گرامی قدر میں اسی پر اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت کچھ پیغام تھا اور نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور مقامی ثنا خان سے ہی ابتدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بھائی میں ابتدا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں بارگاہ حسن کائنات میں آپ کے علاقے کے نوجوان عظیم ثنا خان محمد الیاس احمد صاحب ہدیہ سرکار دو عالم نور مجسم آقا کی عظیم بارگاہ میں آپ پیش کرنے کی شہادت حاصل کریں گے بارگی برادران موجود ہیں عبد الرحمن جامی صاحب آپ موجود ہیں یہ ثنا خان دیکھتا ہوں اور جیسے جیسے ثنا خان پہنچیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا پہلے کچھ شیڈول جو تھا وہ اور تھا جیسے کہ اشتہار پہ آپ نے وقت دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے مگر اب تھوڑی سی تبدیلی آئی کہ نعت خوان حضرات جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہلے دعوت دے دیں اور آخر میں پھر قبلہ انشاءاللہ میں حضرت کو جو وہ دعوت خطاب دوں گا اور پھر درود و سلام تک پہنچے گے دعائے خیر ہوگی ویسے ہی یہ تو آج کی تاریخ بھی اور سال بھی 27 تاریخ جو ہے
یہ بھی حضور کے فرمان کے مطابق اس میں ایک 7 ہے اور 7 اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اگر 2 اور 7 کو جمع کر لیا جائے تو 9 ہے، اور 9 عدد سیدہ فاطمہ الزہرا کا عدد ہے، پھر 2021 ہے، اور 2 اور 1 اس کو جمع کر لیا جائے تو 5 ہے، اور 5 بھی نسبت ہے، اور پھر آپ کا چک جو ہے یہ تو ہے ہی نسبت والا، 6 اور 8 کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے؟ بولو نا، 14 بنتا ہے، اور 14 کو چھوٹی تاریخ نہیں ہے، بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت بڑا عدد ہے یہ 14، اور اگر اس کو 14 بھی پڑھ لیا جائے تو پھر بھی بات چھوٹی نہیں ہے، اور اگر عددی نتیجہ 1 نکال کے بھی پڑھا جائے تو 1 اور 4 5 جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ منسوب ہے۔ ایک نمبر آپ کو قدرتی طور پہ ایسا ملا ہوا ہے کہ جب تک آپ رہیں گے چک رہے گا، انشاءاللہ یہاں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ 14 کی نسبت چھوٹی نسبت نہیں ہے، پوچھو قائد اعظم محمد علی جناح سے، یہ 14 اگست جو تھا یہ ملک پاکستان جو ملا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور پھر 27ویں کو یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور پھر اولیاء اللہ کے سمر کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی ایفرٹ کا یہ نتیجہ ہے، تو ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور حضور نے تو فرمایا تھا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا، اور حضور مدینہ پاک میں آپ نے اپنے بٹن کھول کے کہا ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور یہ جو سمت ہے حضور کے قدموں میں جو ہم بیٹھے ہیں، ادھر کرن بھی ہے اور پاکستان کرن میں حضرت ہو ویسے کرنی، اور عاشقوں کا یہ نگر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ بس ایسے ہی لفظوں کا مجموعہ میرے سامنے آ گیا تو میں نے بات آپ تک پہنچا دی۔ محبت بھرے انداز میں بھائی پہلے درود پڑھے پھر اپنی حاضری کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال
میں امت کہ ان کے لب پر کمالا کمالا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میری سالہ کمالا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غرور ہو لگا کے ماتھے پہ دل بودا غرور ہو رنگ کا وہ لال چہرہ بلالا کمالا وہ کالے رنگ کا وہ لال چہرہ بلالا کمالا نبی کا لب پر جو ذکر ہے عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزے عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزے عمر کی کفر پر جو زبالا کمالا عمر کے آنے سے کفر پر جو زبالا کمالا نبی کا لب پر جو ذکر ہے نبی تو سایہ سبھی ہے آنا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سایہ سبھی ہے آنا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو محمد الیاس صاحب ہدیہ عقیدت آقا کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب میں جس صناخان کو دعوت دے رہا ہوں ان کے گھر والوں نے ان کا نام ایک ایسے عاشق کے نام پہ رکھا ہے جس عاشق کو حضور کی بارہا زیارت نصیب ہوئی،
جب جب وہ نعت لکھتا رہا تب تب حضور سننے کے لیے تشریف لاتے رہے. اور وہ عاشق ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. بہت بڑی ہستی کا نام ہے، اور میں تو خصوصی کا ذکر جو عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، تو میں صدا دے رہا ہوں ثنا خان رسول. تو ثنا خان رسول صاحبزادہ عبد الرحمن جامی صاحب کو دعوت ہوئی. اس سے قبل حضرت والا شان کے لخت جگر نور نظر وہ دو شہزادے جو آپ کے دست بازو ہیں اور ماشاءاللہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، علاقے والوں کو کوئی پریشانی نہیں. قبلہ اگر کسی اور جگہ بھی خطاب کے لیے آتے جاتے رہیں، سفر کریں، تو یہ شہزادے ماشاءاللہ آپ کی جگہ امامت بھی اور خطابت بھی، اور آپ بھی سے خوش ہیں، یہ آپ سے خوش ہیں. چہرے بتا رہے ہیں آپس کا پیار اور یہ باہمی تعلق اور یہ ساری عقیدتیں پوری اچھی اور خوبصورتی کے ساتھ اگر آپ جانچ پڑتال کریں کہ علامہ صاحب سرپرستی کر رہے ہیں، صاحبزادے وہ بھی ساتھ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. میں دونوں بھائیوں سے ملتمس ہوں، بارگی برادرات سے کہ آپ تشریف لائیں اور